यौम الدین अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़ियतन लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। कुल कह दीजिए, मन कौन है, युनज्जीकुम जो तुम्हें नजात देता है, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर खुश्की और समंदर के अंधेरों से। यहाँ ज़ुलुमात इसका लफ्जी माना तो अंधेरे हैं, लेकिन मानवी या तफसीरी माना इसका है शदाइद, मुसीबतें, मुशक्कतें, मुश्किलात। कह दीजिए, कौन तुम्हें खुश्की और समंदर के अंधेरों से नजात देता है। तदऊनहु तजर्रुअन व खुफिया, तदऊनहु तुम उसे पुकारते हो, तजर्रुअन तजर्रो के साथ, गिड़गड़ा कर, निहायत आजजी के साथ, व खुफियतन और खुफिया तरीके से, पोशीदगी के साथ। लाइन अनजाना मिन हाजिही, कि बेशक अगर वो हमें इससे नजात देते, यानी इस अंधेरे से, इस मुसीबत से, इस तकलीफ से नजात दे दे, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, हम जरूर शुक्र अदा करने वालों में से हो जाएंगे। कह दीजिए, कौन तुम्हें खुश्की और समंदर के अंधेरों से नजात देता है, तुम उसे गिड़गड़ाकर और खुफिया तरीके से पुकारते हो कि बेशक अगर वो हमें इससे निजात दे दे तो हम जरूर शुक्र अदा करने वालों में से हो जाएं। है, इस आयत का इजमाली माना यह है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रहे हैं कि आप मुशरिकीन मक्का से कहिए कि खुश्की और पानी, समंदरों में जो भी तुम्हें मुश्किलात आती हैं, तो उससे निजात देने वाली ज़ात कौन सी है। और असल में मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल ये होता था कि वो अल्लाह ताला की रुबूबियत का इकरार करते थे, उसको रब मानते थे। और जब शदीद किसी मुश्किल में होते, जैसे आगे भी आ रहा है अगली आयत में, वमिन कुल्ली करबिन, करब उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, जब भी किसी शदीद तकलीफ में, शदीद मुसीबत में मुब्तला हो जाते तो फिर वो ये समझते थे कि अगर हम खालिस होके अल्लाह को पुकारेंगे तो वो हमें बचा लेगा, वो हमें नजात दे देगा। इसी तरह का वो वाक़या भी है ना, इकरमा अबू जहल का बेटा, जब कश्ती पे सवार हुआ और कश्ती हचकोले खाने लगी, तो उस वक्त फिर मल्लाह ने कहा, ये बात किसी ने कहा कि तुम्हें चाहिए कि इस वक्त खालिस होके अल्लाह को बुलाओ, अल्लाह को पुकारो, किसी और को नहीं पुकारना, क्योंकि अब पता है कि मौत आ गई है, कश्ती में बैठे हुए हैं, और किसी और हस्ती को उन्होंने पुकारने से मना कर दिया, नफी कर दी। तो इकरमा को ये बात समझ आ गई, रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो तब वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर पानी में इखलास नजात देता है तो फिर खुश्की में भी इखलास ही नजात देता है। इखलास का माना क्या है? अल्लाह के लिए यकसू होकर दुआ करना, अल्लाह की सारी इबादत अल्लाह की तरफ खालिस करके फिर दुआ करना, ये है इखलास के साथ दुआ करने का माना। तो उनका तर्ज अमल ये होता था कि जब भी उनको पता चलता कि अब शदीद मुसीबत है, बहुत सख्त तकलीफ में हम हैं, तो फिर वो अल्लाह को पुकारते, और सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला मुशरिकीन की बात भी सुन लेता। सुनता तो वो है, इस यहाँ सुनना वो माना मान लेता है। जैसे हमने समी के मीनिंग्स पढ़े थे, असमी का एक माना होता है वैसे सुनना, और एक माना होता है मान लेना, दुआ कबूल कर लेना। इन रब्बी लसमी दुआ, बेशक मेरा रब यकीनन दुआ को सुनने वाला है। क्या माने? दुआ को कबूल करने वाला है। तो अल्लाह ताला की शान देखें, सुबहान अल्लाह, मुशरिकीन मक्का जब मुखलिस होके अल्लाह को पुकारते तो अल्लाह ताला उनकी दुआ भी कबूल कर लेता। तो यहाँ पे अभी इजमाली माने की तरफ हम जा रहे हैं। एक बड़ा बड़ा सबक हमें ये भी मिलता है कि जब अल्लाह ताला मुशरिक की मान लेता है, मुशरिक की बात सुन लेता है, जब वो मुज़तर हो, जब वो मजलूम हो, जब वो एक अल्लाह को इखलास के साथ पुकारे, तो फिर बंदा मोमिन जो है ही अल्लाह का बंदा,
اور اس کی طرف رجوع کرنے والا اور شرک سے دور بھاگنے والا، تو اس کی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کی دعا قبول کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، اور لیکن وہ اپنے پیٹرن کے مطابق کریں گے، اپنے بندے کے لیے جو بہترین ہے، جب اس کو چاہیے، جب اس کے لیے وہ چیز اچھی ثابت ہو سکتی ہے تب کریں گے۔ تو یہ ہمیں یہاں سے سبق بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اے نبی، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تکالیف کو دور کرنے پہ قدرت رکھتا ہے؟ کون ہے؟ اچھا، ظلمات کا معنی میں نے بھی کیا، ظلمات کا معنی ہے شدائد، یعنی خشکی پر بھی مصیبت آ سکتی ہے اور پانی میں بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ خشکی پر بھی تو انسان بیمار ہوتے ہیں، تکالیف میں چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ تو یہ ظلمات البر ہے۔ اور ظلمات البحر کیا ہے؟ پانی کے اندر، جیسے یہاں پہ میرے پاس سورہ یونس کی ایک آیت ہے، آیا نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں بر و بحر میں چلاتا ہے، یعنی جو ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، خشکی پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، فضاؤں میں، خشکی کے اندر ہی آ جاتی ہے بات، اور اسی طرح ہم اگر پانیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سفر کروا رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک مثال دے دی پانی کی بطور خاص، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بريح طیبۃ، اور بڑی پلیزنٹ ہوا ہوتی ہے جو کشتی کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے، اور موسم بڑا مزے کا ہوتا ہے، اور وہاں پہ سفر کرنے والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوا بڑی اچھی ہے، اور ہمارے اس سفر میں بڑی امیزمنٹ ملے گی ہمیں، تو وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح آصف، تو اچانک طوفانی ہوا آ جاتی ہے۔ وجاءهم الموج من كل مكان، اور ہر طرف سے موج آ جاتی ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تیز تو پانی ہلتا ہے، اور پھر کبھی ادھر سے موج آ رہی ہے، کبھی ادھر سے موج اوپر آ رہی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں، زن اس کا معنی گمان بھی ہوتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے یہ۔ اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہر طرف سے موجیں آ گئی ہیں، طوفانی ہوا چل رہی ہے، وہ ہوا اب ہمارے لیے فیزیبل نہیں رہی، تو ظاہر ہے ان کو یقین ہو گیا۔ تو یہاں زن بمانا یقین ہے، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، یعنی بہت بڑی آفت آ گئی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارتے، یعنی اس وقت وہ شرک سے پرے ہٹ جاتے ہیں، شرک کی چادر کو اتار دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بضرور شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب یہاں اس آیت میں بھی یہ بات مل گئی، تو ظلمات البحر سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے اس دن کہا آپ سے کہ 2 3 دن پہلے ہم پانی میں بہت دور تک چلے گئے، تقریباً 5 گھنٹے تک پانی میں رہے، اور اس میں پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ گائیڈ جیسے ہی رات ہوئی تو رستہ بھول گیا۔ وہ بھی انسان تھا، رستہ بھول سکتا ہے وہ، بھلے اس نے کتنے ہی ٹورز کروائے تھے، یعنی جو ریسکیو ٹیمیں جاتی ہیں یا جو بھی والنٹیئرز جاتے ہیں تو ان کو وہ گائیڈ کرتا تھا، اور یہ جب سے سیلاب آیا ہوا مسلسل لگا ہوا تھا، لیکن اس دن وہ بھول گیا، رستہ بھول گیا، تھوڑا سا کشتی نے ڈائریکشن اپنی چینج کی تو ہم کہیں کے کہیں نکل گئے، اور ہمارے پاس فیول بھی اتنا نہیں تھا۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے ابھی اسی ویک میں آبزرو کی ہے، وہ آپ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو واللہ العظیم وہاں پہ پھر یہ طرز عمل آ جاتا ہے انسان کے اندر، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور جیسے یہاں پہ ہمارا جو لیسن چل رہا ہے اس میں فرمایا نا، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تضرع کہتے ہیں گڑ گڑا کے، انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ اور نکما بنا کے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، یہ ہے تضرع۔ تو واقعتاً انسان اس وقت پھر تضرع سے پکارتا ہے، وخفیتاً، اور خفیہ طریقے سے پکارتا ہے، دل ہی دل میں پکارتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہہ دیتے تھے ایک دوسرے کو بھائی درود پڑھ لیں، یہ اس سے بھی غموں سے نجات ملتی ہے، جو ابن قیم رحمہ اللہ نے فوائد ذکر کی ہیں اس میں کیا ہے کہ اس سے غم غم دور ہوتے ہیں،
اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے درود کے بارے میں، بھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، بس ایک تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کیونکہ آج جمعے کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی دعا میں صرف درود ہی پڑھتے رہو گے تو ایزن تکفا ہمک و یغفر لک ذنبک، تو اس وقت پھر تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ کہہ تو رہے تھے لیکن بہت انہماک کے ساتھ، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ، خفیہ طریقے سے، اندھیرا تھا، چاروں طرف پانی میں گھرے ہوئے ہیں، راستہ مل نہیں رہا، فون وہ اس میں سگنل نہیں آ رہے، تو بہت پرابلم میں تھے ہم۔ اور فیول بھی تھوڑا ہے، ظاہر ہے وہ جو چلا رہا تھا اس کو تو وہ بتا رہا تھا کہ اب ہمارے پاس فیول اتنا رہ گیا، اتنا رہ گیا، اتنا رہ گیا، درمیان میں 2 دفعہ تو ہم نے اس کو ریفل کیا، اس کی بوٹ جو کشتی ہے اس کو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس وقت اسی انداز سے بندہ پکارتا ہے۔ تو یہ ظلمات بحر کی اپنی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ظلمات البر کی بھی میری اپنی مثال لے لیں آپ۔ میں نے گروپ میں میسج کیا، میری والدہ محترمہ ان کے ساتھ ہوا، تو اس وقت وہ جو رات گزری، ساری دنیا کو بھول گئے، صرف ایک اللہ کو پکارا۔ تو یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب مصیبت آتی ہے، مصیبت کے بعد پھر ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہے، لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اگر اس کو مشرکین کے علاوہ دیکھیں اس آیت کو، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان پھر بعد میں اس طرح سے، جس طرح مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے اور اس کا تعلق وہاں پہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور بندہ بہت کنسنٹریشن میں چلا جاتا ہے، وہ بعد میں نہیں رہتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن بعد میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر تو کرتا رہے، شکر گزار بندہ تو بنتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نکالا ہوتا ہے۔ تو لیکن مشرکین کے اوپر اگر اس کا اطلاق کریں تو ان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی جب پھنس گئے مصیبت میں تب پکارا اللہ کو، اور جب وہاں سے اللہ نے نجات دے دی تو پھر لات منات عزا حبل کو۔ اور یہاں پہ ایک درد دل کے ساتھ ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ آپ بھی اس کو فیل کریں گی۔ یہ مشرکین مکہ کا حال ہے جو اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، انبیاء کے مخالف ہیں۔ وہ جب شدید مصیبت میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو معاذ اللہ الیاذ باللہ شدید تکلیف میں ہوں تو بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہستیوں کو، انبیاء کو پکار رہے ہوتے ہیں، صحابہ میں سے بعض کو پکار رہے ہوتے ہیں، اولیاء میں سے کسی کو ندا اور صدا لگا رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے۔ تو یہ رویہ کتنا کریٹیکل ہے۔ مشرکین وہ کریں تو وہ مطلب عام دنوں میں کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پہ قرآن بنا کے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا یہ طرز عمل ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بعد میں پھر وہ شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص معاذ اللہ الیاذ باللہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا جس طرح پکارنے کا حق ہے، تو اس کا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو پھر بہت ہدایت کی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اب دیکھیں فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا، تمہیں اس سے نجات دے گا، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ ہر مصیبت اس سے بھی، یعنی ظلمات البر والبحر سے بھی نجات دیتا ہے، اور اسی طرح ہر مصیبت سے وہ نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، تم پھر شرک میں لگ جاتے ہو۔ یعنی تمہارا طرز عمل کتنا برا ہے کہ جب ایک خاص کام تھا، مصیبت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کے، جیسے سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ساتھ میں وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ناشکری نہیں کریں گے۔ ناشکری بمانا یہاں پہ کیا ہے؟ اگر کافر کی بات ہو تو ناشکری کا معنی ہے شرک، اور اگر مومن کی بات ہو تو ناشکری کا معنی ہے عبادات میں سستی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بھی کیا فرما رہے ہیں، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تمہیں نجات دیتے ہیں تو پھر اچانک بغاوت پر لگ جاتے ہو۔ بغاوت سے مراد یہاں شرک ہے، اور تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ ایسا کرو۔
اے لوگو، تمہاری بغاوت تمہاری جانوں کے خلاف گواہی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں، تصور کریں، ہے یہ بڑا میچ ہو رہا ہے، دونوں دو آیات وہاں سے، دو آیات یہاں سے، یعنی یہ سورہ الانعام کی آیات ہیں، وہ سورہ یونس کی آیات ہیں، وہاں بھی ہم جائیں گے تو اس کا اعادہ ہو جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا ٹاپک میچ کر رہا ہے اور کس قدر ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ تو یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا یہ طرز عمل، یہ برا رویہ جو تم ہمارے ساتھ اپناتے ہو، یہ بتاؤں گا میں تمہیں کہ تم یہ کرتے تھے کہ جب مصیبت میں ہوتے تو اللہ کو پکار لیتے، اور جب مصیبت سے نکلتے تو پھر شریک بنا لیتے، بغاوت پہ اتر آتے، پھر تمہاری زندگی نارمل ہو جاتی، تو انبیاء سے ٹکر لینا شروع ہو جاتے۔ تو میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے رہے۔ اچھا، ان کو تو اللہ یہ بتائیں گے کہ تم یہ کر کے آئے ہو، تو جو مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا تو اس کو اللہ پھر کیا بتائیں گے؟ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس طبقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ یہ اس کو شرک سمجھا ہی نہیں جاتا کہ شدید مصیبت کے وقت بھی تو وہاں پہ مختلف قسم کے، عجیب قسم کے دلائل دے دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات جو ہر تکلیف سے انسان کو نکالتا ہے۔ امئی یکشف السوء، امئی یجیب المضطر، یہاں سے ہے وہ آیت، امئی یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی برائی دور کر دیتا ہے۔ برائی سے مراد ظلمات ہے، شدائد ہے، تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں، وہ دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ دور کرتا ہے، کوئی اور دور نہیں کرتا۔ تو یہ ان دونوں آیتوں کا اجمالی معنی تھا۔ ہم ون بائی ون سمری نکال لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بر و بحر میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور انسان کو اپنی دعا میں مخلص ہو جانا چاہیے۔ دعا میں اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنی ساری عبادات اللہ کی طرف لگا دیں، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کے ناموں میں، پھر اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی اور پارٹنر نہ بنائیں۔ تو موحد کی دعا تو اللہ تعالیٰ بہت سنتا ہے۔ مشرک کی جب سنتا ہے تو موحد کی کیوں نہیں سنے گا؟ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، جس کی توجہ ہی اللہ پر ہے۔ پھر یہاں سے ایک اور بات سمجھ آئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں تضرع اختیار کریں۔ جب انسان اللہ کے سامنے، مثلا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو تو خیر میری طرف نازل کرنے والا ہے، میں اس کا فقیر ہوں۔ فقیر کہہ دیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ فقیر کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہوا ہے، گرامیٹیکلی بھی اس کو آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا۔ یہ فا قاف را اس کے روٹ ورڈز ہیں، اور فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو جوائنٹ ہے، سب سے آخری جوڑ۔ تو فقیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو اتنا بھی نہیں ہے کہ کمر سیدھی کر لے، زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، گرا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں فقیر ہوں۔ خود اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے سامنے تمہاری حیثیت یہ ہے۔ تو بندہ یہ حیثیت مانے، اس کو ایڈمٹ کرے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور پھر خفیہ طریقے سے بھی دعا کرے۔ اونچی آواز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جو دعا کرنے کا مزہ انسان کو خفیہ طریقے سے دل ہی دل میں دعا کرنے کا مزہ آتا ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دعا کے اسلوب بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ اور پھر انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو کچھ کمٹمنٹس کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ آج کا ایک سوال بھی ہے ایک سسٹر کا، نظر اور منت کے بارے میں۔ تو بس کوئی منت مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں میری یہ چیز پوری ہو گئی ہے، میں اس مصیبت سے نکل گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، یہ رکھوں گی، یا اتنا صدقہ کروں گا، یا پھر اتنا ٹائم اللہ کے لیے نکالوں گا یا نکالوں گی۔ تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کمٹمنٹ پہ پورا اترے اور اس کو نبھائے، اور اوور آل اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے نکال دی۔ واللہ العظیم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی ہمارے ساتھ سچویشن ہوئی، جیسے ایک شدید طوفان آتا ہے نا، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، اور انسان اتنا ڈر جاتا ہے خوفناک طریقے سے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور پھر وہ تھم جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہو، اور
यानी इतनी बड़ी तकलीफ में रात हमने हॉस्पिटल में गुजारी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी मदद की, और वो आप लोगों की दुआ, आपका शुक्रिया अदा करना है मैंने। इतनी खूबसूरत दुआएं आपने दी, जो आपने, आप में से अक्सर ने दुआ मुझे भेजी, वो आज दुआ ऑफ द वीक भी है हमारी। आप लोगों ने बहुत दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने मदद की, और वो तूफान थम गया, लेकिन एक खौफ छोड़ गया। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के साथ की हुई कमिटमेंट्स को निभाते रहें, और उसका शुक्र बजा लाते रहें। कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह ताला को नाराज करे, और कोई ऐसा ऐसा अमल ना करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीया के खिलाफ हो, आपकी सुन्नत के पैटर्न के खिलाफ जाए। तो ये हमारे लिए यहाँ पे लेसन है। और फिर ये जाहिर है, कोई मुसीबत भी आएगी, कोई करब में भी जाएगा, कोई तकलीफ में भी जाएगा, लेकिन उसकी नजात के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को शिरक नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पे एक दुआ याद की हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े कॉन्शियस थे इस हवाले से, कि अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि तेरे साथ जानते बूझते शिरक करो, और इस बात से भी पनाह मांगता हूँ कि मुझे पता ही ना और मैं शिरक कर रहा हूँ। कितनी खूबसूरत दुआ आपने की, और हमने ये सीखी और पढ़ी। तो इसका मतलब है कि इंसान को समझ लेना चाहिए, असल में जो बंदा शिरक नहीं करता ना, ये याद रखे, शिरक ना करना, ये दुआ की कबूलियत का के लिए एक बहुत बड़ा, आप यूं समझ लें कि फैसिलिटेशन है। वो जो हदीस है, हदीस कुदसी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लो अतैतनी बिकुराबिल अर्ज़ि खताया, ए आदम की औलाद, अगर तू जमीन के बराबर गुनाह लेके मेरे पास आ जाए, सुम्मा लकीतनी ला तुशरिकु बी शैया, फिर तू मुझे इस हाल में मिले कि मेरे साथ जर्रा बराबर भी शिरक नहीं करता था, तो ला अतईतुका बिकुराबिहा मगफिरा, तो मैं तेरे पास इतनी जमीन के बराबर मगफरत ले आऊंगा, बख्शिश ले आऊंगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो, अब देखे ना, मुसीबत के वक्त अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, माफौकल असबाब अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना, अब ये शिरक है। तो अगर खुदा न खास्ता इसमें इंसान इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो ये समझ ले कि मगफिरत उससे बहुत दूर भाग गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान भी आ गया। और जिंदगी में अगर वो शिरक से तौबा कर लेगा तो बेहतर है, नहीं करेगा तो फिर तो अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता बना दिया ना कि इसको मैंने अजाब देना है। तो इसलिए यहाँ पे इन दो आयात में हमें शुक्र की तरगीब मिलती है, और शिरक से नफरत की तरगीब मिलती है कि शिरक जो है उससे हमें भागना है बहुत। और दुआ देख लेते हैं, फिर मैं देखता हूँ अगर कुछ टाइम बचता है ना इंशाल्लाह, तो फिर हम सवालात की तरफ जाएंगे। दुआ ऑफ द वीक देख लेते हैं पहले। वो दुआ ये है, मैंने कहा बहुत सी बहनों ने भेजी, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करके फिर हम दुआ पढ़ते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में एक शख्स आए, बड़ी अच्छे थे, वो एक वर्कशॉप करवा रहे थे, तो उन्होंने दो सवाल किए हमसे ना। एक सवाल उन्होंने किया कि आपकी अर्निंग्स क्या है, व्हाट यू अर्न, क्या कमा रहे हैं आप। तो इसका जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन अर्निंग्स क्या है इंसान की, जो लोग उसके लिए दुआएं करते, यानी पैसा कमा लिया, खा लिया, पहन लिया, खत्म हो गया, माल था, जायदाद थी, जो भी था वो तो चला गया, लेकिन जो दुआएं हैं, ये असल अर्निंग्स है इंसान की। यानी ये उन्होंने कहा, तो फिर हमें समझ आ गई कि ये किस तरफ लेके जाना चाहते हैं बात को। फिर एक और सवाल उन्होंने कर दिया, जिसका जवाब पूरे उसमें टीचर्स में से मैंने दिया। उन्होंने ये कहा कि वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यानी असल में बात ये हो रही थी कॉन्टेक्स्ट में कि आइडियल सिचुएशन क्या है, इंसान को कहाँ रहना चाहिए। तो तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन रहने की जगह लोगों के दिल है। तो उसने खैर बड़ा वो अप्रिशिएट किया, और सब लोग इस बात पे, तो उसने कहा कि मेरा भी ये जवाब यही था। तो अगर आपके दिल में किसी की जगह है और फिर आप उसके लिए दुआ करते हैं, तो वल्लाह बिल्ला तल्ला वल्लाहिल अज़ीम, इससे बड़ा एजाज नहीं है आपके पास। तो दुआएं जो हैं ये काम आती हैं। और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत दुआएं की। तो ये दुआ सिस्टर्स ने भेजी, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स का भी अंदाजा होता है इससे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यऊदु मरीजन, कि जो कोई भी मुसलमान शख्स किसी मरीज की अयादत के लिए जाए,
لم یحضر اجلہ، وہ مریض جس کی موت کا وقت نہیں آیا، یعنی اس مرض میں اس نے فوت نہیں ہونا، ٹھیک ہے، یہ ہے معنی لم یحضر اجلہ، کہ اس کی موت کا وقت حاضر نہیں ہوا، اس کی اجل حاضر نہیں ہوئی، اجل کا معنی کیا ہے؟ اس کی موت کا وقت، تو وہ ابھی حاضر نہیں ہوا، یعنی وہ نہیں پہنچا۔ فیقول سبع مرات، تو وہ 7 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، کون؟ جو تیمارداری کے لیے گیا ہوا ہے مریض کے پاس جا کے، ایسا مریض جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، یہ پڑھ لیتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اسأل اللہ العظیم، میں عظمت والے اللہ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، کہتا ہوں، رب العرش العظیم، جو بہت بڑے عرش کا رب ہے، بڑی عظمت والے عرش کا رب ہے، ان یشفیہ کا، کہ وہ تجھے شفا دے دے، یعنی میں اللہ عظمت والے سے، آ، عظمت والے عرش کے رب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے دے، یہ 7 دفعہ دعا پڑھنی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، اس طرح 7 دفعہ پڑھنی ہے، تو اللہ کے اس میں آتے ہیں الا عوفیہ، کہ اس کو عافیت دے دی جاتی ہے، یعنی اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اس کی بیماری چلی جاتی ہے۔ اب یہ یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ پڑھنے کی بات ہے نا، بات تو اللہ کے رسول کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو تو بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب بھی کوئی مریض ایسا ہو جس کی موت کا وقت نہیں آیا، آپ 7 دفعہ یہ اللہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہے کیا بھلا؟ اللہ عظمت والا اور اس کا عرش بھی عظمت والا، سبحان اللہ، عظمت والے عرش کے رب سے سوال کرتا ہوں، تو اصل میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات کو ریفرنس کے طور پر بیان کیا جائے۔ اب یہاں پہ صفات کیا ہیں؟ کہ اللہ العظیم ہے، پھر وہ رب ہے، اور اس کی مخلوق میں سے ایک ایک اس کی تخلیق وہ عرش ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی ہوئی ہے یہاں پہ، کہ یہ پہلا آسمان، یعنی زمین سے لے کے پہلا آسمان، پھر پہلے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، 500 ایئرز کا ہر جگہ پہ فاصلہ ہے، 500 ایئرز کا فاصلہ، اور یہ 7 آسمان جو ہیں، اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے، واسع کرسی السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ کرسی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہماری کرسیاں ہوتی ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی، یعنی جب اللہ کی بات ہوگی تو وہ اس میں مثل اور مشابہت نہیں ہوگی، لیکن حدیث میں آتا ہے موضع قدمئی، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، کما یلیق بشانہ، وہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے کرسی، اور کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی یہ سارے آسمان اور زمین یہ کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے صحرا میں ایک رنگ پھینکی جائے، یہ میں خود بات نہیں کر رہا، حدیث کی انڈرسٹینڈنگز ہیں، تو وہ رنگ جو ہے یہ 7 آسمان اور زمین اور باقی صحرا، یہ کرسی ہے، اور پھر کرسی کے بعد عرش ہے اللہ کا، عرش کی اور کرسی کی نسبت اب ایسے ہے کہ اب کرسی وہ رنگ ہے اور عرش صحرا ہے، اتنا بڑا عرش، تو رب العرش العظیم، میں اے اللہ، میں تو عظمت والا ہے، عظمت والے عرش کا رب ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کو شفا دے دے، یہ تیرا ہی بندہ ہے، شفا تو ہی دے سکتا ہے، تو یہ دعا انشاءاللہ آپ نے یاد کرنی ہے، 7 دفعہ جو شخص یہ پڑھ لے اس مریض کے پاس جس کی موت کا وقت نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو یہ دعا آف دا ویک ہے، انشاءاللہ آپ نے یہ یاد کرنی ہے جی۔ چلیں، کوئی بات اگر آپ کی ہے ابھی لیسن سے متعلق آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جو السلام علیکم۔ کوشچن اسوا نے بھیجے ہیں، اس کے لیے اب وقت نہیں رہ گیا، ٹائم ختم ہونے والا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم جی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ دیکھ لیں گے جی۔ سسٹر ذکیہ، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ جو شرک میں ایک تو ذات میں شرک ہوتی ہے، ایک اللہ کی صفات میں شرک ہوتی ہے، تو یہ شرک دونوں بالکل ایک ہی لیول کی ہوتی ہے یا تھوڑی شدت میں فرق ہوتا ہے ان کے؟ شرک کی بنیادی طور پر 2 کیٹیگریز ہیں، یعنی اس کو اگر ہم کلاسیفائی کریں تو ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک ہے ریاکاری، ٹھیک ہے، شرک اصغر اس کو حدیث میں کہا گیا، دبیبۃ النمل، اس کو مثال دی ہے اللہ کے رسول نے، کہ جس طرح چیونٹی چلتی ہے نا، اس طرح یہ
आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर रहा होता है, इंसान को पता भी नहीं चल रहा होता और वो शिरक कर जाता है। यानी रियाकारी, किसी को दिखाने के लिए सदका दे दिया, किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ ली, किसी को दिखाई, तो ये शिरक खफी है। शिरक खफी भी इसको कहते हैं, पोशीदा शिरक, शिरक असगर भी कहते हैं, और रियाकारी। दूसरा जो आपने जाती सिफाती कहा, ये सब शिरक अकबर में आता है। उसमें अल्लाह की रुबूबियत में अगर शरीक बना लेंगे, या उलूहियत में शरीक बनाएगा कोई शख्स, या फिर नामों में या सिफतों में, ठीक है, जाती सिफाती ये सब, तो वो शिरक अकबर में आ जाता है, फिर वो बड़ा शिरक है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, जब शिरक असगर अलग हो गया तो बाकी जितनी भी अकसाम है वो शिरक अकबर है जी। जजाकल्ला सर। शुक्र। जी और किसी का कोई सवाल? ये कुछ सिस्टर्स ने लिख के भेजा है। दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, बट यही चीज आज कल मुश्किल के वक्त दस्तमंद मांगते और बाद में शुक्र भी करते, लेकिन वो गुनाह दोबारा। ये गुनाह वाली और बात है, ये सिस्टर अमना अब्बास ने सवाल किया है। एक है कि जब इंसान का रवैया ये हो कि जब उसको मतलब पड़ा तो तौहीद की तरफ आ गया, और उसके बाद जैसे ही मतलब निकल गया तो फिर दोबारा से शिर्क की नजासतों में चला गया। तो यहाँ जो आज का हमारा लेसन था उसकी समरी ये है कि अल्लाह ताला को ये रवैया पसंद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि किसी कोई शख्स शदीद गुनाहगार है और कभी अल्लाह की तरफ आया ही नहीं, और मतलब ना नमाज पढ़ता है, बुनियादी तौर पर अरकान इस्लाम को भी प्रैक्टिस नहीं करता, ऐसा शख्स जब उसको ये कैफियत लाए, कोई किसी मुसीबत में चला गया तो अल्लाह को पुकार लिया, पुकारने के बाद साथ ये भी कहा कि अब आइंदा मैं नेक बन जाऊंगा, लेकिन बाद में फिर उसी रवैये को इख्तियार कर लिया, तो ये भी ठीक नहीं। लेकिन एक बात यह है कि इंसान गुनाह करता है और गुनाह के बाद फिर तौबा कर लेता है, तौबा करने के बाद फिर गुनाह हो जाता है। तो ये जैसे जैसे गुनाह के बाद तौबा, सॉरी, तौबा के बाद वो गुनाह करेगा तो उसके बाद फिर तौबा को रिपीट कर ले, तौबा को यानी रिवाइज कर ले, तौबा को रीन्यू कर ले, कह दे कि अल्लाह मैं इंसान हूं ना, तो इस तरह वो जितनी दफा मर्जी गुनाह करके तौबा करता रहेगा, तो अल्लाह ताला ने दरवाजा खोला हुआ है, मालम युगारगैर। हदीस में आता है, इन्नल्लाह यकबिलु तौबतल अब्दी मालम युगारगैर, जब तक गले तक नहीं जान पहुंचती अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करते रहते। तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन ये रवैया ठीक नहीं है कि इंसान मतलब के लिए अल्लाह की तरफ आ जाए और उसके बाद फिर सरेआम बगावतें करे, नाफरमानियां करे, और गुनाहों की और शिरक की नजासतों में अपने आप को आलूदा कर ले। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है रवैया। अ, ये सिस्टर नाबिया, ये एयर पिक्चर क्या होती है, ये मुझे थोड़ा बताएं। आपने सवाल किया ना एयर पिक्चर, किसी और सिस्टर को पता है तो वो बता दे। सर कुछ मजबूरी में भी तावीज़ पहनते हैं, क्या वो जायज़ है अगर उनकी नीयत अच्छी हो? तो जैसा कुछ लोगों को, हाँ, ये एक सवाल आज भी उस वाले में भी भेजा है। तावीज़ के हवाले से थोड़ी डिटेल है। बुनियादी तौर पर आप ये यूं समझ लें, आइडियल सिचुएशन ये है कि असल में तावीज़ की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है कुरानी तावीज़ और एक है गैर कुरानी तावीज़, यानी कुरान के अलावा कोई और चीज़ें लिखी होती हैं, मंत्र शंत्र ये वो। तो इस पर तो इत्तेफाक है कि जो कुरान के अलावा बाकी चीज़ें लिखी होती हैं वो वाला तावीज़ शिरक है। जो जैसे हदीस में आता है, मन अल्लाह का तमीमतन फ़कद अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया तो उसने शिरक किया। तो इसमें वो वाला तावीज़ शामिल है जिसके अंदर कोई शिरकिया बात होती है या कुरान के अलावा है। अब सवाल पैदा हुआ कि जो कुरान कुरान की आयत लिखकर तावीज़ डालते हैं, तो यहाँ आइडियल सिचुएशन और राज मौकफ और सहाबा की बड़ी जमात इस तरफ गई है कि ये भी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको हम मुशरिक फिर नहीं कहेंगे, फिर उस हदीस का मिसदाक नहीं है, क्योंकि उसने उसको समझने का मसला हो गया। तो लेकिन तावीज़ अगर उसने कुरान की आयत लिख के भी डाला हुआ है तो तवक्कुल तावीज़ पे नहीं होगा, वो ये होगा कि अल्लाह ने तासीर रखी है कुरान में। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि इसके ऊपर हमें काफ़ी टाइम चाहिए। मुझे एक सवाल और याद आ गया जो लाजमी है उसका जवाब देना, वो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर देख लेंगे इन चीज़ों को तफसील में। ये तो वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एक एक पूरा पूरा सेशन होना चाहिए हमारा। अच्छा, जो सवाल था सिस्टर का कि एक लड़की है जो थोड़ा उसको मसला है, नफ्सियाती मरीज़ा है,
کبھی وہ مارنا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی بہت پریشان کرتی ہے، تو اس کے لیے کوئی بار بار اس کو کسی کے پاس لے جا کے دم کروانا مشکل ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو فوراً مجھے حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی خارجہ بن سلت ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو وہ آ، جب گئے اپنے قبیلے کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو وہاں ایک نا شخص تھا جو زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور وہ پاگل تھا اور کاٹ کھا رہا تھا لوگوں کو، اور اس طرح کی سچویشن تھی، بہت کریٹیکل سچویشن میں تھا۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے کہا صحابی رسول سے کہ آپ اپنے صاحب سے کوئی ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو جو اس کا علاج کر سکے؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ تو سورہ الفاتحہ پڑھ کے انہوں نے دم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، جنون سے علاج ہو گیا۔ یعنی مجنو تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا، لوگوں کو مار رہا تھا، یہ بھی نفسیاتی مریض ہے نا، تو لیکن سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یاب کر دیا۔ تو سورہ الفاتحہ بہترین دم ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہیں جانے کے لیے تو آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ باقی سوالات سسٹر اس آپ نوٹ کر لیں، ابھی ہمارا ٹائم ہی ختم ہو گیا، باتیں تو بہت تھیں۔ یہ سسٹر زویا حسن سے میں نے پوچھنا تھا، کافی دن انہوں نے کلاس جوائن نہیں کی، میرا خیال ہے ان کا وائوا شائوا چل رہا ہے، سسٹر زویا ایسی بات ہی ہے؟ سسٹر زویا حسین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم استاذ جی، استاذ آج کل وائوا چل رہا ہے۔ ہاں میرا خیال ہے نور کے پیپرز چل رہے ہیں، وائوا چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، کامیاب کرے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی باتیں جو ہے نا یہ پھر کر لیں گے، جو بھی سوالات ہیں یہ نوٹ کر لیجیے سے سسوا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔